بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ نمازیں، عشق الہی کا نمونہ۔ قسط اول از عبدالسمیع خان، کینیڈا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک 22 مارچ 2024۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا اور اپنی جماعت کا شناختی نشان نماز کو قرار دیا ہے اور فرمایا کہ تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ارکان اسلام میں سب سے زیادہ زور نماز پر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ نمازیں سنوار کر پڑھا کرو۔ اس معیار کو سب سے عمدگی اور بلندی سے حاصل کرنے والے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ آپ کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دلچسپیوں کا واحد محور نماز اور مرکز نماز تھا، اور اگر خدا تعالیٰ آپ کو اس گوشہ گمنامی سے نکل کر توحید کا پرچم بلند کرنے کا حکم نہ دیتا تو آپ اسی طرح ساری عمر گزار دیتے۔ دعوی ماموریت کے بعد تو آپ علیہ السلام نے قیام نماز اور عبودیت الہی کے ایسے نمونے دکھائے جو رہتی دنیا تک مشعل راہ رہیں گے۔ آئیں آپ کی خلوت و جلوت کے کچھ نظارے ملاحظہ کرتے ہیں۔ مسجد سے فطری لگاؤ۔ آپ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اس حدیث کا منظر پیش کرتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 آدمی سایہ رحمت الہی کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل خانہ خدا سے اٹکا رہتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع سے ہی نماز کے ساتھ گہرا تعلق اور ایک فطری لگاؤ تھا جو عمر کے آخر تک گویا ایک نشے کی صورت میں آپ کے دل و دماغ پر طاری رہا۔ آپ کے ابتدائی سوانح میں یہ عجیب واقعہ ہے کہ جب آپ کی عمر نہایت چھوٹی تھی تو اس وقت آپ اپنی ہم عمر لڑکی سے جو بعد کو آپ سے بیاہی گئی فرمایا کرتے تھے کہ دعا کر کہ خدا میرے نماز نصیب کرے۔ یہ فقرہ بظاہر نہایت مختصر ہے مگر اس سے عشق الہی کی ان لہروں کا پتہ چلتا ہے جو مافوق العادت رنگ میں آپ سے شروع کے وجود پر نازل ہو رہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے انہی فطری رجحانات کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک مقام پر لکھا ہے کہ المسجد مکانی والصالحون اخوانی وذکر اللہ مالی وخلق اللہ عیالی۔ فرماتے ہیں کہ اوائل ہی سے مسجد میرا مکان، صالحین میرے بھائی، یاد الہی میری دولت ہے اور مخلوق خدا میرا عیال اور خاندان ہے۔ قادیان کے قریب کے گاؤں کا ایک معمر ہندو جاٹ بیان کرتا تھا کہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے 20 سال بڑا ہوں۔ آپ کے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس میرا بہت آنا جانا تھا۔ میرے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بڑا افسر یا رئیس مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے ملنے کے لیے آتا تھا تو باتوں باتوں میں ان سے پوچھتا تھا کہ مرزا صاحب آپ کے بڑے لڑکے یعنی مرزا غلام قادر کے ساتھ تو ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جواب دیتے تھے کہ ہاں میرا دوسرا لڑکا غلام قادر سے چھوٹا ہے تو صحیح پر وہ الگ ہی رہتا ہے۔ پھر وہ کسی کو بھیج کر مرزا صاحب کو بلواتے تھے، چنانچہ آپ آنکھیں نیچی کیے ہوئے آتے اور والد صاحب کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھ جاتے۔ بڑے مرزا صاحب فرماتے اب تو آپ نے اس دلہن کو دیکھ لیا۔ وہ کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسیتڑ ہے، نہ نوکری کرتا ہے نہ کماتا ہے، اور پھر وہ ہنس کر کہتے کہ چلو تمہیں کسی مسجد میں مقرر کروا دیتا ہوں، 10 من دانے تو گھر میں کھانے کو آ جایا کریں گے۔ تذکرۃ المہدی۔ آپ کے خادم مرزا اسماعیل بیگ صاحب کی روایت ہے کہ کبھی حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مجھے بلاتے اور دریافت کرتے کہ سنا تیرا مرزا کیا کرتا ہے؟ میں کہتا تھا کہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے کہ کبھی سانس بھی لیتا ہے؟ پھر یہ پوچھتے کہ رات کو سوتا بھی ہے؟ میں جواب دیتا کہ ہاں سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس پر مرزا صاحب کہتے کہ اس نے سارے تعلقات چھوڑ دیے ہیں، میں اوروں سے کام لیتا ہوں۔ دوسرا بھائی کیسا لائق ہے مگر وہ
معذور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالعہ میں یہ انہماک اور دلی شغف حضور کے والد صاحب کی وفات تک بدستور قائم رہا۔ ایک ہندو پنڈت دیوی رام جو 1875 میں نائب مدرس ہو کر قادیان گیا بیان کرتا ہے کہ مرزا صاحب 5 وقت نماز کے عادی تھے، روزہ رکھنے کے عادی تھے اور خوش اخلاق، متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ ہندو مذہب اور عیسائی مذہب کی کتب اور اخبارات کا مطالعہ فرماتے رہتے تھے اور آپ کے ارد گرد کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ انہیں دنیا کی اشیاء میں سے مذہب کے ساتھ محبت تھی۔ مرزا صاحب مسجد یا حجرے میں رہتے تھے۔ آپ کے والد صاحب آپ کو کہتے تھے کہ غلام احمد، تم کو پتہ نہیں کہ سورج کب چڑھتا اور کب غروب ہوتا ہے، اور بیٹھتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے۔ ان دنوں نیکی، تقوی اور طہارت میں مرزا غلام احمد صاحب مسلمانوں میں مشہور تھے۔ مرزا غلام احمد صاحب کو ہم نے 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تمام خاندان میں سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میری موجودگی میں مرزا غلام احمد صاحب نے کوئی عیب نہیں کیا، اور نہ میں نے کبھی اس وقت سنا تھا۔ صرف ایک سکھ کو مسلمان کر دیا تھا، اس کے سوا میں نے کوئی عیب نہ دیکھا اور نہ سنا ہے۔ اس دور میں آپ حافظ معین الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کے اس لیے متکفل ہو گئے اور انہیں اپنے ساتھ رکھا کہ نماز باجماعت ادا کر لیا کریں گے۔ جب حضرت حافظ معین الدین صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی عزت ملی، اس وقت ان کی عمر 14-15 برس کی تھی۔ حافظ صاحب نہایت سقیم حالت میں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور اپنے ساتھ بلا کر لے گئے اور کھانا کھلایا، اور پھر کہا کہ حافظ، تو میرے پاس رہا کر۔ حافظ صاحب نے سمجھا کہ شاید مجھے کوئی کام کرنا پڑے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے کوئی کام تو ہو نہیں سکے گا کیونکہ میں معذور ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ، کام تم نے کیا کرنا ہے، اکٹھے نماز پڑھ لیا کریں گے، اور تو قرآن شریف یاد کیا کر۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ باجماعت نماز کے لیے ایک انتظام ہو جائے۔ آپ کی سیر و تفریح بھی مسجد سے وابستہ تھی۔ عموماً مسجد میں ہی ٹہلتے رہتے اور محو ہو کر اتنا ٹہلتے کہ جس زمین پر ٹہلتے وہ دب دب کر باقی زمین سے متمیز ہو جاتی۔ مرزا دین محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف لنگروال کی چشمدید شہادت ہے کہ قریباً 1872 کا ذکر ہے۔ میں چھوٹا تھا۔ مرزا نظام الدین صاحب وغیرہ میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ میں عام طور پر حضرت مرزا صاحب کے والد صاحب کے گھر بوجہ رشتہ داری آتا جاتا تھا۔ میں ان کے پاس عام طور پر رہتا تھا، مگر حضرت مرزا صاحب کی گوشہ نشینی کی وجہ سے میں یہی سمجھتا تھا کہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا ایک ہی لڑکا غلام قادر ہے۔ مگر مسجد میں نے مرزا صاحب کو بھی دیکھا۔ میر ناصر نواب صاحب آیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنے مکان میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ کر گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے والد صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر آپ کی طرف گیا۔ آپ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ میں بھی جا پہنچا۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور دریافت کیا کہ کیا کام ہے۔ میں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے وہاں بٹھایا اور دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے بتایا کہ لنگروال سے۔ اس کے بعد مجھے آپ کی واقفیت ہو گئی۔ آپ ایک بالا خانے پر عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور گھر سے جب روٹی آتی تو اس کی ایک کھڑکی سے بدریا چھینکا روٹی اوپر لے لیتے۔ اس کے بعد آپ سے مجھے انس ہو گیا اور گھر سے آپ کی روٹی میں لایا کرتا۔ میں آپ کے پاس ہی رہتا تھا اور اسی کمرے میں سوتا تھا۔ آپ نے استخارہ بھی سکھایا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد گفتگو نہیں کرنی ہوتی تھی۔ صبح کو جو خواب آتی میں وہ آپ کو بتلا دیتا۔ آپ کے پاس فارسی کا ایک تعبیر نامہ بھی تھا، آپ اسے دیکھتے تھے۔ آپ نے مجھے یہ بھی کہا کہ دونوں گھروں میں یعنی مرزا امام دین اور آپ کا مکان مراد تھا۔ استخارے کا طریق بتلا دو اور اس طریق سے وہ سویا کریں، اور یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ صبح جا کر ان کی خوابیں سنا کرو۔ آپ مسجد میں فرض نماز ادا کرتے، سنتیں اور نوافل مکان پر ہی ادا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جاتے تھے اور نصف رات کے بعد آپ جاگ پڑتے اور نفل ادا کرتے۔
اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا، مٹی کا دیا آپ جلاتے تھے، تلاوت فجر کی اذان تک کرتے۔ جس کمرے میں آپ کی رہائش تھی وہ چھوٹا سا تھا، اس میں ایک چارپائی اور ایک تخت پوش تھا۔ چارپائی تو آپ نے مجھے دی ہوئی تھی اور خود تخت پوش پر سوتے تھے۔ فجر کی اذان کے وقت آپ پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹوں سے مجھے جگاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے دریافت کیا کہ حضور مجھے ویسے ہی کیوں نہیں جگا دیتے؟ آپ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا۔ اس سنت پر میں کام کرتا ہوں تاکہ جاگنے میں تکلیف محسوس نہ ہو۔ نماز فجر کے بعد آپ واپس آ کر کچھ عرصہ سو جاتے تھے، کیونکہ رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ تاریخ احمدیت جلد اول۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے علاج کی غرض سے 1876 کے اوائل میں قادیان آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے علاج کراتے رہے۔ اگلے سال 1877 میں حضرت میر صاحب کی مرزا غلام قادر صاحب کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہوئی۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت اقدس براہین احمدیہ لکھ رہے تھے۔ حضرت میر صاحب کے زیادہ مراسم گو آپ کے بڑے بھائی سے تھے، لیکن ابتدائی ملاقات ہی سے آپ کے دل پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقوی شعاری، عبادت اور ریاضت اور گوشہ گزینی نقش ہو گئی، جس کا کبھی کبھی گھر میں آ کر اظہار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ مرزا غلام قادر کا چھوٹا بھائی بہت نیک اور متقی ہے۔ چند ماہ بعد ان کی تبدیلی قادیان سے لاہور میں ہو گئی تو وہ چند روز کے لیے اپنے اہل خانہ کو حضور کے مشورے کے احترام میں بے تعامل آپ ہی کے ہاں چھوڑ گئے، اور جب وہاں مکان کا بندوبست ہو گیا تو پھر انہیں لے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی عجب وقت تھا کہ حضرت صاحب گوشہ نشین تھے، عبادت اور تصنیف میں مشغول رہتے تھے۔ لالا شرم پتر ملاول کبھی کبھی حضرت صاحب کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت صاحب علیہ السلام کے کشف اور الہام سنا کرتے تھے، بلکہ کئی کشوف اور الہاموں کے پورا ہونے کے گواہ بھی ہیں۔ حضرت میر صاحب ابتداً قادیان میں رہائش پذیر ہوئے تو انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اکثر نماز پڑھنے کا موقع ملتا، اور وہ نماز کے بعد حضور سے علمی اور فقہی مسائل پر بھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ تاریخ احمدیت جلد اول۔ وضو اور طہارت۔ نماز کا بڑا گہرا تعلق ظاہری و باطنی پاکیزگی سے ہے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معمولات اور عادت میں یہ بات داخل تھی کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عام طور پر ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر وقت باوضو رہتے، رفع حاجت سے فارغ ہو کر آتے تھے تو وضو کر لیتے تھے، سوائے اس کے کہ بیماری یا کسی اور وجہ سے رک جاویں۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی گواہی دیتے ہیں کہ مختلف سفروں کے دوران خود میں نے بھی اس امر کا مشاہدہ کیا کہ آپ علیہ السلام جب کبھی پیشاب یا رفع حاجت کر کے آتے تو وضو کر لیتے تھے۔ حضور علیہ السلام سردیوں میں عام طور پر گرم پانی سے وضو کرتے تھے۔ آپ نماز کے لیے وضو ہمیشہ گھر میں کر کے جایا کرتے تھے۔ نماز کی اذان۔ حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اوائل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ہی اذان دیا کرتے تھے اور خود ہی نماز میں امام ہوا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں دوسری شادی سے قبل حضور دن کو مسجد مبارک کے حجرے میں اور رات کو مسجد مبارک کی چھت پر مقام فرمایا کرتے تھے، اور یہ عاجز بھی اسی جگہ روز و شب رہا کرتا تھا۔ انہی ایام میں حضرت اقدس مسیح موعود اذان بھی خود ہی دیا کرتے تھے اور جماعت بھی آپ ہی کراتے تھے۔ صرف 2-3 مقتدی ہوا کرتے تھے، ایک یہ عاجز اور ایک حافظ حامد علی صاحب اور ایک آدھ کوئی اور۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسجد مبارک باوجود اپنی پہلی تنگی کے ہم پر فراغ رہا کرتی تھی، جس میں بارہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تنہا نماز کے لیے تشریف لے آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ باوجود انتظار کے جب اور کوئی نہ پہنچا تو حضور نے کسی کو بلوا کر اذان کہلوائی۔ بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ حضور نے خود بھی اذان دی۔ حضور کی آواز گو ہلکی تھی مگر نہایت دلکش اور سریلی آواز تھی، جس میں لحن داؤدی کی جھلک اور گویا نفخ سور کا سماں بند رہا تھا۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی بیان فرماتے ہیں
جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نماز پڑھتے، خواہ مسجد میں یا مکان میں یا جنگل میں، اذان ضرور کہلواتے۔ حالانکہ لدھیانے میں جس مکان میں حضرت کا قیام تھا اس کے قریب ہی مسجد تھی اور اس مسجد میں برابر اذان ہوتی تھی، مگر پھر بھی آپ اذان نماز کے وقت دلوا لیتے۔ حضرت میاں امام الدین سکھوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں حافظ معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرف ماننا مؤذن مقرر تھا، اور کچھ وقت احمد نور کابلی بھی مؤذن رہے، اور میں بھی کچھ عرصہ اذان دیتا رہا ہوں، اور دوسرے دوست بھی بعض وقت اذان دیتے تھے۔ گویا اس وقت مؤذن کافی تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو مؤذن ایک ہی وقت میں اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک روز ایک شخص نے اذان دینی شروع کی تو حافظ معین الدین نے بھی شروع کر دی، پھر حافظ صاحب ہی اذان دیتے رہے اور دوسرا شخص خاموش ہو گیا۔ اس وقت شوق کی وجہ سے مؤذنوں میں بھی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ایک کہتا تھا کہ میں نے اذان دینی ہے اور دوسرا کہتا تھا کہ میں نے دینی ہے۔ بعض وقت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیا کرتے تھے۔ نماز باجماعت کا قیام۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نمازوں کے اوقات کی پابندی کا آپ پورا خیال رکھتے تھے۔ پانچوں وقت کی نماز کے واسطے مسجد میں تشریف لاتے تھے، مگر وضو ہمیشہ گھر میں کر کے مسجد جاتے تھے۔ جمعہ کے دن پہلی سنتیں بھی گھر میں پڑھ کر مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب تک مسجد مبارک تیار نہیں ہوئی، آپ سب نمازوں کے واسطے بڑی مسجد اقصیٰ کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کہتے ہیں کہ حضور نے بارہا فرمایا، مجھے اس بات سے زیادہ کسی بات کا رنج نہیں ہوتا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ مجھے یاد ہے جن دنوں آدمیوں کی آمد و رفت کم تھی، آپ بڑی آرزو ظاہر کیا کرتے تھے کہ کاش اپنی ہی جماعت ہو جس سے مل کر نماز پڑھا کریں۔ حضور کے دعوی مسیحیت کے ایام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی تحریر فرماتے ہیں، میں 1882 سے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت آپ کی ہلکی داڑھی تھی۔ تب سے وفات کے کچھ ماہ پیشتر تک حاضر خدمت رہا۔ ہمیشہ نماز باجماعت کا حضرت کو پابند پایا۔ حضرت میاں امام الدین صاحب سکھوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں نماز صبح کے وقت کچھ پہلے تشریف لے آئے۔ ابھی کوئی روشنی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت آپ مسجد کے اندر اندھیرے میں ہی بیٹھے رہے۔ پھر جب ایک شخص نے آ کر روشنی کی تو فرمانے لگے کہ دیکھو روشنی کے آگے ظلمت کس طرح بھاگتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خوابوں میں بھی کئی دفعہ مسجد اور نماز کا ذکر ملتا ہے جو آپ کے پاک جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو، 7 اکتوبر 1905 کا رویا ہے۔ دیکھا کہ میں گرداسپور سے آیا ہوں اور ایک مضبوط گھوڑے پر سوار ہوں۔ گھوڑے پر ہی میں نے نماز پڑھی ہے اور سجدہ بھی کیا ہے۔ بیماری میں نماز۔ حضور علیہ السلام کے دعوی مسیحیت کے ایام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی تحریر فرماتے ہیں، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں 3 مہینے تک رہا۔ اس زمانے میں حضرت اقدس سخت بیمار تھے اور نماز باجماعت کا اس حالت بیماری اور ضعف میں نہایت التزام رکھتے تھے۔ حضور نے ایک بار فرمایا، میرے سر کی حالت آج بھی اچھی نہیں، چکر آ رہا ہے۔ جب جماعت کا وقت آتا ہے تو اس وقت خیال گزرتا ہے کہ سب جماعت ہوگی اور میں شامل نہ ہوں گا، اور افسوس ہوتا ہے، اس لیے افتاں و خیزاں چلا آتا ہوں۔ بہت ابتدائی زمانے کی بات ہے، حضرت مستری فقیر محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد جیوا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کوٹھے پر سے گر پڑے۔ ہم آپ کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کو ہوش آئی تو پہلا سوال یہ کیا کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے بارہا دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت ام المومنین کو اپنے دائیں جانب بطور مقتدی کے کھڑا کر لیتے۔ صف اول میں۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز کے وقت پہلی صف میں دوسرے مقتدیوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے تھے، لیکن پھر بعض ایسی باتیں ہوئیں کہ آپ نے اندر حجرے میں امام کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیا، اور جب حجرہ گرا کر مسجد ایک کی گئی تو پھر بھی آپ امام کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے رہے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قدیم مسجد مبارک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز باجماعت میں ہمیشہ پہلی صف کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ امام
اگلے حجرے میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مسجد کی توسیع ہو گئی۔ یہاں بھی آپ دوسرے مقتدیوں سے آگے امام کے پاس ہی کھڑے ہوتے رہے۔ مسجد اقصیٰ میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر آپ صف اول میں عین امام کے پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے۔ سفروں میں اہتمام نماز۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعوے سے قبل اور دعوے کے بعد بھی بارہا مختلف مسائل کے لیے سفر کرنے پڑے، مگر ان میں بھی آپ نماز کا بھرپور اہتمام کرتے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملازم غفار کا کام اتنا ہی تھا کہ جب آپ مقدمات کے لیے سفر کرتے تو وہ ساتھ ہوتا اور لوٹا اور مسلح اس کے پاس ہوتا۔ ان دنوں آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کو بہت کم سوتے اور اکثر حصہ جاگتے اور رات بھر نہایت رکت آمیز لہجے میں گنگناتے رہتے۔ حضرت بھائی محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں کرم دین والا مقدمہ گرداسپور میں دائر تھا، حضرت اقدس مقدمے کی تاریخوں میں قادیان سے علیہ صبح روانہ ہوتے تھے اور نماز فجر راستے میں ہی حضرت مولوی فضل الدین صاحب بیروی کی امامت میں ادا فرماتے تھے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں غالباً 1903 جبکہ ہم چند خدام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہمراہ قادیان سے گرداسپور جا رہے تھے اور قادیان سے بہت سویرے ہم سوار ہوئے تھے۔ نماز فجر کے وقت نہر پر پہنچے اور وہاں نماز فجر ادا کی گئی اور حضور کے فرمانے سے عاجز راکم پیش امام ہوا، 5-7 آدمی ساتھ تھے۔ پھر فرماتے ہیں غالباً 1903 ایک دفعہ مقدمہ کرم دین میں جبکہ حضرت صاحب کمرہ عدالت میں تشریف فرما تھے، نماز ظہر کا وقت گزر گیا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ ہو گیا، تب حضور نے عدالت سے نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور باہر آ کر برآمدے میں ہی اکیلے ہی ہر 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ میر عنایت علی شاہ صاحب لدھیانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اول حضور اقدس لدھیانہ تشریف لائے تھے تو صرف 3 آدمی ہمراہ تھے۔ غالباً 3 روز حضور لدھیانے میں ٹھہرے۔ ایک روز حضور بہت سے احباب کے ساتھ سیر کو تشریف لے گئے، خاکسار بھی ہمراہ تھا۔ راستے میں جنگل میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، حضور نے وہیں پر مولوی عبد القادر صاحب لدھیانوی کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار گرداسپور جاتے ہوئے ڈھاب کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد میں حضور نے نماز فجر پڑھائی۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فیروز پور سے قادیان آ رہے تھے، میں ساتھ تھا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضور نے وہاں مسجد میں نماز ادا کی۔ یہ وہی واقعہ ہے جب حضور کے وضو کرتے ہوئے لیکھرام آیا اور سلام کیا تھا، مگر حضور نے غیرت ایمانی کی وجہ سے جواب نہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے۔ سفر سے پہلے نفل۔ حضور کے خادم مرزا دین محمد صاحب لنگروال بیان کرتے ہیں، میں اولاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے واقف نہ تھا، یعنی ان کی خدمت میں مجھے جانے کی عادت نہ تھی۔ خود حضرت صاحب گوشہ گزینی اور گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ صوم و صلات کے پابند اور شریعت کے دل دادا تھے، یہی شوق مجھے بھی ان کی طرف لے گیا اور میں ان کی خدمت میں رہنے لگا۔ جب مقدمات کی پیروی کے لیے جاتے تو مجھے گھوڑے پر اپنے ساتھ اپنے پیچھے سوار کر لیتے تھے۔ جس دن آپ نے بٹالہ جانا ہوتا تو سفر سے پہلے آپ 2 نفل پڑھ لیتے۔ نماز کو مقدم رکھا۔ آپ کو مقدمات کے لیے کئی سفر کرنے پڑے، مگر مقدمات خواہ کتنے پیچیدہ، اہم اور آپ کی ذات یا خاندان کے لیے دور رس نتائج کے حامل ہوتے، آپ نماز کی ادائیگی کو ہر صورت میں مقدم رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ آپ نے ان مقدمات کے دوران میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ عین کچہری میں نماز کا وقت آتا تو اس کمال محویت اور ذوق و شوق سے مصروف نماز ہو جاتے کہ گویا آپ صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی اور کام آپ کے مد نظر نہیں۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں، میں بٹالہ ایک مقدمے کی پیروی کے لیے گیا، نماز کا وقت ہو گیا اور میں نماز پڑھنے لگا۔ چپڑاسی نے آواز دی، مگر میں نماز میں تھا۔ فریق ثانی پیش ہو گیا اور اس نے یک طرفہ کارروائی سے فائدہ اٹھانا چاہا اور بہت زور اس بات پر دیا، مگر عدالت نے پرواہ نہ کی اور مقدمہ اس کے خلاف کر دیا اور مجھے ڈگری دے دی۔ میں جب نماز سے فارغ ہو کر گیا تو مجھے خیال تھا کہ شاید حاکم نے قانونی طور پر میری غیر حاضری کو دیکھا ہو، مگر جب میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا، میں تو آپ کو ڈگری دے چکا ہوں۔ عدالت سے غیر حاضری کے باوجود
آپ کے حق میں فیصلہ ہو جانا ایک بھاری الہی نشان تھا جو آپ کے کمال درجہ قرب الہی کے نتیجے میں نمودار ہوا۔ ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، مارٹن کلارک والے مقدمے سے قریباً 25 سال پہلے میں ایک دفعہ خواب میں دیکھ چکا تھا کہ میں ایک عدالت میں کسی حاکم کے سامنے حاضر ہوں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، تو میں نے اس حاکم سے نماز کے لیے اجازت طلب کی تو اس نے کشادہ پیشانی سے مجھے اجازت دے دی۔ چنانچہ اس کے مطابق اس مقدمے میں عین دوران مقدمہ میں جب کہ میں نے کپتان ڈگلس سے نماز کے لیے اجازت چاہی تو اس نے بڑی خوشی سے مجھے اجازت دی۔ سر جیمز ولسن فنانشل کمشنر پنجاب ایک روزہ دورے پر 21 مارچ 1908 کو صبح 11 بجے قادیان آئے۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر صاحب ضلع گرداسپور، محتمم بندوبست اور پرائیویٹ سیکرٹری بھی تھے۔ جماعت کے ایک وفد نے ان کا استقبال کیا۔ اثناء گفتگو میں فنانشل کمشنر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ حضور اپنے بعض خدام کے ساتھ شام کے 5 بجے تشریف لے گئے۔ فنانشل کمشنر صاحب حضور کی ملاقات پر بہت ہی خوش ہوئے۔ اذان بعد حضور واپس تشریف لے آئے۔ رستے میں حضور نے خود ہی بتایا، ہم نے خوب کھول کھول کر فنانشل کمشنر کو اسلام کی خوبیاں سنائی اور اپنی طرف سے حجت پوری کر دی۔ فنانشل کمشنر نے اور بھی باتیں کرنا چاہیں اور دنیاوی باتیں تھیں۔ میں نے کہا، آپ دنیاوی حاکم ہیں، خدا نے ہمیں دین کے لیے روحانی حاکم بنایا ہے۔ جس طرح آپ کے وقت کاموں کے مقرر ہیں، اسی طرح ہمارے بھی کام مقرر ہیں۔ اب ہماری نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم کھڑے ہو گئے۔ فنانشل کمشنر بھی کھڑے ہو گئے اور خوش خوش ہمارے ساتھ خیمے تک باہر آئے اور ٹوپی اتار کر سلام کیا اور ہم چلے آئے۔ جن کو امامت کی سعادت ملی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارہ تھا کہ مسیح موعود عام طور پر خود نماز نہیں پڑھائے گا۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالعموم خود امامت کم کرواتے تھے اور جو بھی دیندار شخص پاس حاضر ہوتا تھا اسے امامت کے لیے آگے کر دیتے تھے۔ آغاز میں مختلف لوگ نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی تشریف لائے تو وہ امام نماز مقرر ہوئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور سنا گیا ہے کہ حضور نے دراصل حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا تھا، لیکن مولوی صاحب نے مولوی عبدالکریم صاحب کو آگے کروا دیا۔ چنانچہ اپنی وفات تک جو 1905 میں ہوئی، مولوی عبدالکریم صاحب ہی امام رہے۔ ان کے بعد عام طور پر حضرت مولانا نور الدین صاحب نمازیں پڑھاتے رہے اور خطبات جمعہ دیتے رہے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں 5 وقت کی نماز اور جمعے کی نماز تو مولوی عبدالکریم صاحب پڑھاتے تھے، مگر عیدین کی نماز ہمیشہ حضرت مولوی نور الدین صاحب پڑھایا کرتے تھے، اللہ ماشاء اللہ، اور جنازوں کی نماز عموماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود پڑھاتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب سول سرجن کی چشمدید شہادت کے مطابق مندرجہ ذیل خوش نصیب بزرگوں کے پیچھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز باجماعت پڑھی ہے۔ نمبر 1 حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول، نمبر 2 حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی، نمبر 3 حضرت مولوی فضل الدین صاحب بھیروی، نمبر 4 پیر سراج الحق صاحب نعمانی، نمبر 5 مولوی عبدالقادر صاحب لدھیانوی، نمبر 6 بھائی شیخ عبدالرحیم صاحب، نمبر 7 حضرت میر ناصر نواب صاحب، نمبر 8 مولوی سید سرور شاہ صاحب، نمبر 9 مولوی محمد احسن صاحب امروہی، نمبر 10 پیر افتخار احمد صاحب۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت سپرد کرتاس کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، دوسری روایتوں سے قاضی امیر حسین صاحب اور میاں جان محمد کے پیچھے بھی آپ کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مقدمہ کرم دین کے ایام میں جب کہ دوسرے بزرگ ساتھ نہ ہوتے تھے، کئی ماہ تک یہ عاجز پیش امام نماز ہوتا رہا، لیکن جنازوں کی نماز حضور خود پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت حافظ نور محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ابتدائی زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان دنوں میں حضرت صاحب بعد نماز عصر سیر کے لیے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے اور کوس کوس یا 2 کوس نکل جایا کرتے تھے۔ بعض وقت مغرب کی نماز باہر ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور مجھے امام کر لیتے تھے اور آپ خود مقتدی ہو جاتے۔ حضرت خلیفہ نور الدین صاحب جمونی نے بھی ایک دفعہ حضور کے حکم پر نماز پڑھائی اور حضور نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضرت حافظ نبی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور نے عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بطور امام الصلاۃ۔ حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب بیان کرتے ہیں
کہ اوائل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ہی امامت کرایا کرتے تھے۔ حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپور تھلوی بیان کرتے ہیں کہ بیعت سے پہلے براہین احمدیہ کی تصنیف کے ایام میں حضور ظہر اور عصر کی نماز مسجد اقصیٰ میں اور مغرب اور عشاء کی نماز مسجد مبارک میں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد مبارک بنی تو حضور ہم 4 آدمیوں کو نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت میاں محمد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ابتداء میں حضرت صاحب مسجد مبارک میں خود نماز پڑھاتے تھے۔ ایک آدمی آپ کے دائیں طرف کھڑا ہوتا تھا اور پیچھے صرف 4-5 مقتدی کھڑے ہو سکتے تھے۔ حضرت میر عنایت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اول لدھیانہ تشریف لائے تھے تو صبح کی نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کا قیام 3 دن رہا۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں کئی ماہ متواتر حضور کی خدمت میں ٹھہرا کرتا تھا اور نماز کے اندر صرف 3 یا 4 آدمی ہوتے تھے، تب بھی ہمیشہ نہیں لیکن گاہے گاہے حضور خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ دعوے کے بعد بہت کم ایسا اتفاق ہوا کہ حضور نے خود نماز پڑھائی ہو۔ حضرت بھائی محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مقدمے کے دوران حضور صبح سویرے قادیان سے روانہ ہوئے۔ بٹراں کی نہر کے قریب نماز فجر کا جو وقت ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، یہیں نماز پڑھ لی جائے۔ احباب نے عرض کی کہ حضور حکیم مولوی فضل الدین صاحب آگے نکل گئے ہیں اور خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب ساتھ ہیں۔ حضور خاموش ہو گئے اور خود ہی امامت فرمائی۔ پہلی رکعت فرض میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت فرمائی۔ حضرت قاضی امیر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول قادیان سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں مغرب کی نماز میں آیا تو دیکھا کہ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود نماز پڑھا رہے تھے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضرت صاحب نے چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں پڑھیں مگر سوز و درد سے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 1899 میں غالباً ٹیکس کا مقدمہ تھا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز ظہر گرداسپور کے احاطہ کچہری میں بعض لوگوں کی درخواست پر خود پیش امام ہو کر پڑھائی اور بہت سے لوگ دوڑ کر اس نماز میں شامل ہوئے۔ حضرت خلیفہ نور الدین صاحب جمونی فرماتے ہیں ایک دفعہ جب حضور گرداسپور تشریف لے گئے تو میں نے ایک بار حضور کے حکم سے نماز پڑھائی اور حضور نے میری اقتداء میں نماز پڑھی۔ ایک دفعہ میں نے بھی گرداسپور میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بچپن میں 20 دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے مغرب و عشاء اندر عورتوں کو جماعت سے پڑھائی۔ میں آپ کے دائیں طرف کھڑا ہوتا تھا، عورتیں پیچھے کھڑی ہوتیں۔ حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ حضور ام ناصر والے صحن میں ہم 10-15 مستورات کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب کبھی مغرب کی نماز گھر میں پڑھاتے تھے تو اکثر سورہ یوسف کی وہ آیات پڑھتے تھے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز میں بہت سوز اور درد تھا، آپ کی قرأت لہردار ہوتی تھی۔ حضرت حافظ نور محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے گاؤں فیض اللہ چک میں تشریف لے گئے اور ہماری متصلہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور بوقت مغرب بڑی مسجد میں لوگوں کے اصرار سے جا کر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ موضع تھے غلام نبی میں تشریف لے گئے کیونکہ وہاں آپ کی دعوت تھی۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نماز آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے اس کو آپ چنداں لمبا نہ کرتے تھے۔ حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری کی وفات سے چند روز قبل ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے مسجد مبارک میں ایک نماز کی امامت کرائی۔ نماز کے ختم ہونے پر فوراً مولوی عبداللہ صاحب تبسم کرتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمانے لگے آپ نے بعینی ہی ایسی نماز پڑھائی جیسا کہ ابتدائی زمانوں میں کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے، جبکہ ہنوز آپ کا کچھ دعویٰ نہ تھا اور آپ براہین احمدیہ لکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ کرم الہی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے لدھیانے میں تقریر فرمائی اور اس کے بعد نماز مغرب کی امامت کرائی۔ حضرت میاں خیر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی، ایک بار مسجد مبارک میں مغرب کی نماز اور ایک بار کرم دین والے مقدمے میں گرداسپور جاتے ہوئے ظہر کی نماز۔ حضرت بابو غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک بار حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضور نے ظہر تا عشاء چاروں نمازیں خود پڑھائیں۔ ایک یادگار اور تاریخی تقریب۔ حضرت منشی محمد افضل صاحب مدیر البدر قادیان کے قلم سے گرداسپور میں 21 جولائی 1904 کی ایک مبارک تقریب کا وجد آفریں اور روح پرور منظر یوں ہے۔ 1 بجے کا وقت تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند ایک موجودہ خدام کو ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھ لی جاوے۔ سب نے وضو کیا، نماز کے لیے چٹائیاں بچھیں۔ حاضرین منتظر تھے کہ حسب دستور سب کا حضور کسی حواری کو امامت کے لیے ارشاد فرمائیں گے کہ اسی اثناء میں آگے بڑھے، اور اقامت کہے جانے کے بعد آپ نے نماز ظہر اور عصر قصر اور جمع کر کے پڑھائیں۔ حضور کو امام اور خود کو مقتدی پا کر حاضرین کے دل باغ باغ تھے۔ ان مقتدیوں میں کئی ایسے احباب تھے جن کی ایک عرصے سے آرزو تھی کہ کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز میں خود امام ہوں اور ہم مقتدی۔ ان کی امید آج بر آئی، اور مجھ پر بھی یہ راز کھلا کہ امام نماز کی جس قدر توجہ اللہ زیادہ ہوتی ہے اسی قدر جذب قلوب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ خدا کے فضل سے اس مبارک نماز میں خود بھی شریک تھا، اس لیے دیکھا گیا کہ بے اختیار دلوں پر عاجزی اور فروتنی اور حقیقی عجز و انکسار غالب آتا جاتا تھا، اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا، اور اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ دعا مانگو۔ قلب رقیق ہو کر پانی کی طرح بہہ جاتا تھا، اور اس پانی کو آنکھوں کے سوا کوئی راستہ نکلنے کا نہ ملتا تھا، اور اس مبارک وقت کے ہاتھ آنے پر شکریہ الہی میں دل ہرگز گوارا نہ کرتا تھا کہ سجدے سے سر اٹھایا جاوے۔ غرضے کی عجیب کیفیت تھی، اور ایک متقی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے سے جو بخششیں اور رحمت آذرو حدیث شریف مقتدیوں کے شامل حال ہوتی ہیں ان کا ثبوت دست بدست مل رہا تھا۔ اس تاریخی نماز میں شامل ہونے والے تمام 20 مقتدیوں کے نام بھی حضرت منشی محمد افضل صاحب نے 24 جولائی 1904 کے البدر میں محفوظ کر دیے۔ نماز میں جذبات کا اخفاء۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام لوگوں پر اپنے جذبات کو کبھی ظاہر نہ ہونے دیتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز باجماعت میں یا لوگوں کے سامنے کسی نماز میں اپنے خشوع و خضوع کو اس حد تک ظاہر کریں کہ آپ کے آنسو ٹپکنے لگیں یا آپ کی گریہ کی آواز سنائی دے۔ 1894 میں سورج کو جب پورا گرہن لگا اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی تو مسجد اقصیٰ قادیان میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ امام نماز مولوی محمد احسن صاحب تھے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ اور قرات بالجہر پڑھی اور بعض دعائیں بالجہر بھی کیں، جیسے اکثر نمازیوں پر حالت وجد طاری ہوئی۔ بتیرے نماز میں رو رہے اور دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے شکر میں ان کے دل رقیق ہو رہے تھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے ساتھ اس نماز میں شامل تھے، اور میں حضور کے پہلو بہ پہلو کھڑا تھا۔ آپ کی کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی، مگر جسم میں ایسی حرکات تھیں جو ایسی رکت کی حالت میں بعض دفعہ انسان پر طاری ہو جاتی ہیں۔ جمع نماز۔ مسیح موعود علیہ السلام کی جو علامات مقرر تھیں ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ تجمع لہ الصلاۃ، یعنی مسیح موعود کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی، جس میں اس طرف اشارہ تھا کہ مصروفیت کا ایک زمانہ اس پر ایسا آئے گا کہ اس کے دینی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی۔ ضمناً اس سے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ مسیح موعود نماز کے وقت پیش امام نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور امامت کرائے گا۔ اس پیشگوئی کے عین مطابق قریباً اکتوبر 1900 سے فروری 1901 تک کا دور ایسا آیا جبکہ خطبہ الہامیہ، تحفہ گولڑویہ، تریاق القلوب اور بعض دوسری کتب کی تکمیل اور اعجاز المسیح کی تصنیف کے سلسلے میں 4-5 ماہ تک حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد مبارک میں ظہر عصر کی نمازیں جمع کرواتے رہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وفات سے 2-3 سال قبل جبکہ حضور نماز مغرب و عشاء کے واسطے باہر مسجد میں تشریف نہ لا سکتے، گھر کے اندر عورتوں اور اولاد کو جمع کر کے نماز پڑھاتے اور مغرب و عشاء جمع کی جاتی۔
جب نماز جمع ہوتی تو پہلی، درمیانی اور آخری کوئی سنتیں نہ پڑھتے تھے، صرف فرض پڑھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ظہر کے وقت پہلی سنتیں پڑھنی شروع کر دیں تو حضور نے 2 دفعہ فرمایا نماز جمع ہوگی، سنتوں کی ضرورت نہیں۔ بس میں نے سلام پھیر دیا اور سنتیں نہ پڑھی۔ باقی آئندہ۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔